नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस सहाबी रसूल के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने हिजरत के नबी के 90 साल यानी 9 साल बाद शाहान अरब में से एक शख्स अपनी शदीद नफ़रत और बेजारी, पहम, तकब्बुर और आराद और मुसलसल हजूद व इनकार के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ। वो बादशाह था, अदीब बिन हातिम ताई, जिसके बाप की सखावत तो फ़याज़ी आज तक ज़रबुल मिसल है। रियासत व हुकूमत अदी को अपने बाप से विरासत में मिली थी, चुनाचे इसके कबीला बनी तय ने इसको अपना बादशाह बना लिया। माल गनीमत का चौथाई हिस्सा इसके लिए मुकर्रर किया और कबीले की क़यादत और सरबराही की भाग दौड़ इसके सपुर्द कर दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान इस्लाम की दावत का आगाज़ किया और अरब के बहुत से कबाइल एक एक करके इनके हल्कायातात में आते चले गए, तो अदी ने महसूस किया कि इसकी दावत के पस पर्दा एक ऐसी क़यादत उभर रही है जो इसकी क़यादत के लिए मौत का हुक्म रखती है। और इसको इस बात का यकीन हो गया था कि इस पैगाम के ज़ेर साया एक ऐसी रियासत नशोनुमा पा रही है जो इसकी रियासत को बेशो बन कर उखाड़ फेंकेगी, बीखो बुन से उखाड़ फेंकेगी। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत और इनके साथ बुग़्ज़ और अदावत पर कमर बस्ता हो गया। हालांकि ना तो वो इससे पहले बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ था, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ हुआ था। इसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 20 कीमती साल इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत की नज़र कर दी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसके सीने को कबूलियत हक़ के लिए खोल दिया। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अदी बिन हातिम ने मुसलमान होने की कहानी एक दिलचस्प और नाकाबिल फरामोश कहानी है। हम ये बात इन्हें पर छोड़ते हैं कि वो इस कहानी को अपनी ज़ुबान से बयान करें, क्योंकि वही इसके लिए ज़्यादा मुनासिब है और इन्हीं का बयान ज़्यादा काबिल एतमाद है। हज़रत अदी इस कहानी का आगाज़ करते हुए बयान करते हैं, जिस वक़्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और इनकी दावती सरगर्मियों का हाल सुना, तो इस वक़्त अरब के किसी शख्स को मुझसे ज़्यादा इनके साथ नफ़रत न थी। मैं अपने कबीले से माल और गनीमत का चौथाई वसूल किया करता था, जिस तरह मेरे अलावा दूसरे सरदार अपने अपने कबाइल से वसूल किया करते थे। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना तो मुझे सख्त नागवार गुजरा, और जब इनकी कुव्वत और शौकत में गैर मामूली इजाफा हो गया और इनके लश्कर और फौजी दस्ते अरब के मशरक से लेकर मगरिब तक धावा मारने लगे, तो मैंने अपने गुलाम को, जो मेरे ऊँट चराया करता था, हिदायत की, मेरे सफ़र के लिए चंद तंदुरुस्त और तवाना और सीधी सादी ऊँटनियाँ हर वक्त तैयार रखो और इन्हें मेरे करीब बांध दो, और जब सुनो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर या इनका कोई फौजी दस्ता इस इलाके में दाखिल हो गया है, तो मुझे इसकी खबर दो। एक दिन सुबह के वक्त गुलाम ने मुझसे कहा कि आका, आप अपने इलाके में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों की आमद पर जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, अब इसे कर गुजरिए। मैंने वजह पूछी तो इसने बताया, मैंने कुछ झंडे इस इलाके में हरकत करते हुए देखे हैं। इनके मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। मैंने इससे कहा, जिन ऊँटनियों को तैयार रखने का मैंने तुमको हुक्म दिया था, इन्हें फौरन मेरे पास ले आओ। फिर मैं इसी वक्त उठ खड़ा हुआ और अपने अहल व अयाल को अपने प्यारे वतन को छोड़कर कूच करने का हुक्म दे दिया और तेज रफ्तारी के साथ सरजमीन शाम की तरफ रवाना हो गया, ताकि अपने हम मजहब नसारा के पास पहुंचकर वहां क़याम करूं। मैं इजलत में अपने घर के तमाम अफराद को जमा न कर सका। जब खतरे की हदूद से निकलकर जायजा लिया तो मालूम हुआ मैं अपनी बहन को कबीला तय के बाकी मानदा अफराद के साथ अपने वतन बखद ही में छोड़ आया हूँ। अब मेरे लिए इसके पास पलट कर जाना की कोई गुंजाइश न थी। मजबूरन इसे छोड़कर अपने साथ आए अहले खाना को लिए शाम चला गया और वहां अपने हम अज़्म में क़याम पजीर हो गया। और मेरे पीछे मेरी बहन मेरी तवक्को के मुताबिक इन हालात से दोचार हुई जिनका पहले ही से मुझे अंदेशा था। शाम में मुझको इत्तला मिली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों ने हमारे इलाके पर हमला किया। मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे दूसरे कैदियों के साथ यसरब ले जाया गया और मस्जिद के दरवाजे के करीब एक हाते में बंद कर दिया गया। मुझे ये इत्तला भी मिली कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मेरी बहन की तरफ से हुआ, तो इसने उठकर इनसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा सरप्रस्त गायब है, आप मुझ पर एहसान कीजिए, अल्लाह ताला आप पर एहसान करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, कौन है तुम्हारा सरप्रस्त? वो बोली, अदी बिन हातिम। कौन अदी बिन हातिम? अल्लाह और उसके रसूल से भागने वाला। इतना कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ गए।
دوسرے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو اس نے دوبارہ وہی باتیں کی جو کل کہہ چکی تھی، اور آپ نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے۔ جب تیسرے دن آپ ادھر سے گزرے تو چونک کے وہ مایوس ہو چکی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر احسان فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا، روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اس سے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران کچھ لوگ کا ایک وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر وہ اعتماد کر سکتے تھی۔ اس نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت زیادہ راہ دے کر رخصت کیا اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عدی نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر ان کے حالات کی اطلاع ملتی رہتی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے سے منتظر تھے۔ حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا، اس کے پیش نظر ہمارے دل ان اطلاعات کی تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہے تھے۔ انہی حالات میں ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے حوض میں بیٹھی ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا، یہ حاتم کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا، واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفقی کے لہجے میں بولی، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا، پیاری بہن، صرف اچھی باتیں کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخرکار وہ مجھ سے راضی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے جو بالکل وہی تھے جو ہم کو پہلے پہنچ رہے تھے۔ پھر میں نے اسے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ اس شخص یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم جلد از جلد ان کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑے افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری ناقدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی اور نہ ہی ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے صحاب سے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ کو سلام کیا تو پوچھا، کون ہو؟ عدی، حاتم تائی کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا کھڑا میں نے اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بخدائی بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ بڑی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ گھر میں پہنچ کر آپ نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا، اس پر بیٹھ جاؤ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے عرض کیا، نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیے۔ لیکن آپ نے اصرار فرمایا کہ مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین پر ہی بیٹھ گئے کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، بخدا یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب کیا، عدی بتاؤ، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صحابیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا۔ کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں ایسا کرتا تھا
اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، شاید تم اس دین کو قبول کرنے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دست ہیں، لیکن خدا کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یا شاید تم اس دین میں داخل ہونا اس لیے پسند نہیں کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قدسیہ سے نکلتی ہے اور دوران سفر اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا۔ یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمان حکومت دوسروں کے ہاتھوں میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہے، لیکن خدا کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ گئے۔ کیا؟ کسرا ابن حرمز کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کسرا ابن حرمز کے خزانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی تھی۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حرف بحرف پوری ہو چکی تھی، صرف ایک باقی رہ گئی، اور خدا کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطر مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملے کر کے اس پر قبضہ کیا تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری پیشن گوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح اور حضرت عدی بن حاتم کی قسم پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضور پر اسی طرح یقین اور محکم رکھنے کی تکمیل عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی عبادات کا شوق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔